بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ کون سی صورت ہے یہ؟ سورۃ الہمزہ اور آیت نمبر 1۔ آیت نمبر 1 اور چھوٹی سی آیت جس پر ہم غور کریں تو ہمیں پوری اپنی زندگی بدلنے کا موقع مل جاتا ہے اس ایک آیت پر ہی۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں کہتے ہیں کہ وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو عیب ٹٹولے اور غیبت کرے، یعنی عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، جو بھی یہ کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو یہ کرے گا، یعنی کسی کے عیب ٹٹولنا، کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، اس کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اب اللہ نے جو خرابی کہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ خرابی ایک تو اسی میں بتا دیا کہ ویلن، اس کا مطلب خرابی بھی ہے، لیکن یہ ایک جہنم کی وادی بھی ہے جس میں پھر ایسے لوگ پھینکے جائیں گے۔ دوزخ کی ایک وادی ہے۔ تو اتنی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جس کو ہم روز مرہ کے کاموں میں ایک مذاق کی بات سمجھتے ہیں، ایک شغل میلہ بنایا ہوا ہے ان باتوں کا کرنا، یعنی کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا ہمارے نزدیک جو ہے یہ ایک بہت ہی عام سا کام ہے، اور وہ کرتے کرتے انسان اتنا یوزڈ ہو جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں یہ کون سا گناہ کر رہا ہوں، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان قرآن سے لنک رکھے۔ جب انسان قرآن پڑھتا رہے گا تو اس کو یہ باتیں معلوم ہوتی جائیں گی، اس کے نالج میں یہ چیزیں آتی جائیں گی، اور مسلمان کے نالج میں یہ باتیں آنا بہت ضروری ہیں۔ اب اس میں سب شامل ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، زیادہ تر اس خرابی میں عورتیں شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں۔ کئی مرد ایسے ہیں عورتوں کی طرح باتیں کرنے والے، عورتوں کی طرح فساد ڈلوانے والے، لیکن عورتوں میں یہ باتیں زیادہ ہیں۔ وہ ہنسی مذاق میں سیریس ہر دفعہ یہ باتیں اس طرح کر جاتی ہیں۔ 4 عورتیں بیٹھتی ہیں تو ایک اٹھ کے جاتی ہے نا، تو 3 آپس میں باتیں کرنے لگ جاتی ہیں اسی کے بارے میں۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اب اس کے لیے آپ حدیث سنیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، تو وہاں جاتے جاتے انہوں نے 2 قبروں کے اوپر اپنے ہاتھوں سے ٹہنیاں لگا دیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا کہ یہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے، جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہیں ہو جائیں گی عذاب میں ذرا جو ہے وہ کمی رہے گی۔ لیکن عذاب کن چیزوں سے ہو رہا ہے؟ وہ کوئی بڑے گناہ نہیں تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ بڑے گناہ نہیں ہے۔ ایک ان میں سے شخص پیشاب کے چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا، اور دوسرا غیبت کرتا تھا، اور ان پہ عذاب ہو رہا ہے۔ ہم جن چیزوں کو بہت ہلکا لیتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک ہلکی نہیں ہے۔ اور ہلکی کیسے ہوں آپ بتائیں؟ یہ وہ کام ہے کہ جو گھریلو طور پر تباہیاں مچا کے رکھ دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان چھٹ جاتے ہیں، بہن بھائی خون کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ اتنا خطرناک کام ہے، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، کوئی چغلی کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے کوئی بات کرنا۔ پھر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ غیبت کیا ہے؟ اب آپ سن لیں کہ غیبت کیا ہے۔ کہ غیبت
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کی کوئی بری بات اس کے جانے کے بعد کرے، تو یہ غیبت ہے۔ اس صحابی نے کہا کہ اگر وہ بات اس میں ہو اور ہم وہ بات کریں، وہ سچی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی تو غیبت ہے کہ اس میں ہے وہ بات اور لیکن تو اس کی پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، اور اگر وہ اس میں بات نہ ہو اور تم اس کی بات وہ کرو تو پھر تو یہ تو تہمت ہو جائے گی، اس سے بھی بڑا گناہ۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بعض اوقات جو ہے کسی کی برائی کرنا لازمی ہو جاتا ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ وہ کیسے؟ بھئی کسی باپ نے یا ماں نے کہیں رشتہ اپنی بچی کا کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے۔ اگر وہ کسی پڑوسی سے، کسی محلے دار سے معلوم کرتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ ہیں، کیسا شخص ہے وہ، جس کو بیٹی دینی ہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اس نے وہاں گزارنی ہے، تو وہ پھر سچ بتانا پڑتا ہے۔ اگر ان میں کوئی کمی بیشی ہے، اگر کوئی ان میں ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی بیٹی تباہ ہو جائے گی، تو دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے بتایا۔ آپ نے کوئی اس کا یعنی کہ مشغلہ نہیں بنایا کہ وہ جگہ جگہ جا کے آپ اس کی غیبت کرتے پھرتے ہیں، آپ نے ایک ضروری کام کی وہ ہے اطلاع دی ہے، اس لیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ ضروری ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ایک عادت بنا لینا، اس سے بہت تباہیاں ہوتی ہیں، گھر تباہ ہو جاتے ہیں، معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں، معاشروں میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم کیا چیز ہیں، ہم تو ایک عام سے انسان ہیں، ہمیں بہت پرہیز کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو امہات المومنین ہیں، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتی ہیں اس طرح کہ فلاں جو آپ کی بیوی ہے وہ چھوٹے قد والی، تو اتنی سی بات کہی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے تو وہ بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر میں ڈالا جائے تو اس کا پانی بھی زہریلا ہو جائے۔ اب آپ سوچیں کہ پھر وہ کیا شخصیات ہیں اور ہم کیا لوگ ہیں، ہمیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح جو ہے آپ اس طرح یہ سوچیں کہ یہ جو آیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ بڑی خرابی ہے ایسے شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ٹٹولتا ہے اور غیبت کرتا ہے، تو یہ دوسروں کا چھوڑے، یہ تو اللہ پاک نے بات کی ہے، یہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی ہے، یہ سارے جہان کائنات کے مالک نے بات کی ہے، اور مصدق اللہ ہے، اللہ کی باتیں سچی ہیں، جھوٹی نہیں ہیں۔ تو وہ یہ کرنے کے بجائے انسان اپنے اندر کے عیب ڈھونڈے، اپنے آپ کو ٹٹولے، اپنا تزکیہ کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، بجائے کہ دوسروں کی اپنی خرابیاں ڈھونڈے۔ اور اگر ہم اس آیت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگ جائیں تو ہماری زندگیاں بڑی خوبصورت ہو جائیں، ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں۔ اور مذاق میں بھی میں آپ کو بتاؤں، کسی کا دل دکھانا، مذاق میں بھی کسی کو برا بھلا کہنا، یہ بھی گناہ کی بات ہے کہ آپ نے تو مذاق کر لیا اور اس کا دل جو ہے وہ دکھ گیا۔ کسی کا دل دکھانا یہ بھی تو گناہ کی بات ہے نا۔ تو بس اللہ تبارک و تعالی ہم جو پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔